حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ انہیں سلیب چڑھا دیا گیا ہے، سولی چڑھا دیا گیا، اسی لیے ان کا وہ نشان ہے سلیب کا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور انہیں زندہ رکھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اوپر اٹھا لیا گیا تو ان کے اٹھائے جانے کے بعد حالات بہت ہی خراب ہو گئے۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے، دوسروں کو بھی بت پرستی میں مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے اقرار کرتا اس کو قتل کر دیتا۔ تو اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، بت پرستی سے بیزار تھے۔ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ اپنے وطن کو چھوڑ کے نکلے، یہاں تک کہ غار کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ ان کا ایک کتا ان کے ساتھ تھا، تو یہ غار کے اندر تھے، کتا ان کے غار کے باہر تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا جو ہے وہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے اوپر دین طاری کر دی ان حضرات قدسیہ پہ۔ تو کم و بیش 309 سال آرام فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پہلو کو بدلتا، یہاں تک کہ سورج کو بھی حکم تھا کہ وہ ان سے ہٹ کے نکلے، جتنی کی ان کو ضرورت ہے جس چیز کی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انہیں وہ حرارت ضرورت انہیں ملتی۔ 309 سال جب گزر گئے، ایک دوسرے سے پوچھ کر کتنا ٹھہرے، تو کوئی کہتا ہے ایک دن ٹھہرے ہیں یا آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ تو بہرحال وہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء باہر لینے جاتے ہیں۔ ان کے پاس وہی پیسے تھے جو اس وقت تھے، تو اس وقت دکاندار نے پھر موجودہ جو حکومت تھی سپاہیوں کو آگاہ کیا کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑا خزانہ ہے پرانا۔ اس وقت ایک بادشاہ نیک تھا 309 سال گزرنے کے بعد، لیکن اس وقت ایک فتنہ تھا، لوگ پاس بادل موت، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ تو وہ دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے جس سے لوگ ایمان لے آئیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ چنانچہ جب یہ حضرات جو ہے وہ کھانے پینے کی چیز لینے گیا بندہ، ان کے پیچھے جب گئی وہ سپاہی وغیرہ، تو اس وقت جب ان کو جو ہے وہ غار کے اندر تھے تو ان کے غار کے باہر ایک دیوار جو ہے اس وقت کی ظالم بادشاہ اس نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ غار کے آگے دیوار کر دی جائے اندر ہی معاذ مر جائیں گے۔ وہ نیک تھا، اس نے دیوار تو کی لیکن اس کے نیچے جو ہے وہ ساری ہسٹری لکھ دی، یہ اصحاب کہف ہیں، یہ ان کے نام ہیں اور یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ وہی تختی ایک اس نے شاید خانے میں جمع کر لی اور ایک ادھر رکھی، اور جب وہ دیوار گری اور اس کے نیچے سے وہ تختی بھی نکلی اور بندوں کو بھی لوگوں نے زندہ ہوتے دیکھا، تو پھر لوگوں نے پاس بادل موت یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان لے آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اتنی دہشت طاری کر دی پھر ان کی غار کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں دوبارہ دائمی طور پہ جو ہے وہ صلاح دیا، پھر ان کی وہ موت طاری کی اور ان کے غار کے قریب جو ہے مسجد بھی بنا دی گئی۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اپنے دین کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور دوسرا جو نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرتا ہے، کتا بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ کر رہا ہے اور ان کی باقاعدہ حیت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ اصحاب کہف کے جو نام ہیں ان کی بڑی خصوصیات ہیں، علماء نے محدثین نے بیان فرمائی۔ جس گھر کے اندر لٹکا دیے جائیں وہاں آگ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اصحاب کہف کے ناموں میں بڑی برکت ہے۔ آپ وہ کنز الایمان لینا، کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا، تو اس میں تشریح کے اندر
تشریح والا جو کنز ایمان ہے اس کے اندر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. ان کی تعداد حتمی تو اللہ کو معلوم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں انہی عام لوگوں میں سے ہوں کہ جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں. پھر فرمایا اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تفسیر ثابت کے اندر بعد میں فرمایا کہ وہ آپ کو مجمع البحرین جہاں پہ 2 سمندر ملتے ہوں گے وہاں پہ وہ آپ کو ملیں گے. چنانچہ ان کے ساتھ ایک غلام تھے یوشع بن نون ان کو ساتھ لیا اور چل پڑے. بھلی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لی. اور جب یہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں مجمع البحرین پہ تو یہ آرام فرما ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ مجمع البحرین 2 سمندر ملتے تھے وہاں پہ اللہ کی قدرت ان کی جو مچھلی تھی بنی ہوئی وہ ٹفن سے نکلتی ہے اور اس دریا میں چلی جاتی ہے. جب آپ اس راستے سے آگے گزر جاتے ہیں تو پھر یوشع بن نون نے کہا کہ ہم جس جگہ کی تلاش میں نکلے تھے وہ تو پیچھے رہ گئی ہے اور ہماری مچھلی اس جگہ پہ گری ہے. دوبارہ واپس اس جگہ پہ آئے تو خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. جب خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے کام ایسے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائے گا. چنانچہ چل پڑے. جب یہ کشتی میں سوار ہوئے حتی اذا رکب فی السفینہ خرقھا تو پھر علیہ السلام اس کشتی کو پھاڑ دیا یعنی تھوڑا سا عیب دار کر دیا اس کو. جب عیب دار کیا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام بول پڑے یہ آپ نے کیا کیا, اچھی بڑی کشتی تھی آپ نے توڑ دیا. تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا قال علم اقول انک لن تستطیع معی صبرا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا میرے ساتھ نہیں رہ سکے کہ میرے کام ایسے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آگے چلیے ایک آگے سے صبر کروں گا. چنانچہ پھر حتی اذا لقی غلام ایک خوبصورت بچہ تھا لڑکا خضر علیہ السلام نے فقتلہ اس کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس ایک جان کو ستھری جان کو تم نے بغیر کسی وجہ کے مار دیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال آدم اقول انک لن تستطیع معی صبرا میں نے آپ کو نہیں کہا کہ میرے کام ایسے ہیں آپ میرے ساتھ نہیں کہہ سکیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ میں نہیں ایسا کروں گا. فانطلق حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما پھر ایک بستی میں پہنچے. بستی والوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا, اچھا سلوک نہیں کیا. لیکن انہوں نے کیا کیا خضر علیہ السلام نے انہوں نے ایک دیوار کی وہاں میں گری ہوئی فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامہ انہوں نے نا اس دیوار کو سیدھا کر دیا. جب دیوار کو سیدھا کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا اور آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا. تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک اب آپ کے میرے درمیان جدائی ہے. تو پھر خضر علیہ السلام نے بتایا اما السفینہ فکانت بمساکن یعملون فی البحر وہ جو کشتی تھی وہ سمندر میں چل رہی تھی وہ مسکینوں کی تھی وہ غریبوں کی تھی. تو وہاں پہ ایک غاصب بادشاہ ہے دوسری طرف وہ جو اسے خوبصورت کشتی لگتی ہے تو وہ اسے غصب کر لیتا ہے قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ مسکینوں کی تھی تو میں نے اسے جان بوجھ کے عیب دار کر دیا کیونکہ وہ عیب دار کشتی کو نہیں پکڑتا تھا اس کو چھوڑ دیتا تھا. جب اس نے اس کا عیب دیکھا کہ کشتی کو چھوڑ دیا اس لیے میں نے اس کشتی کو پھاڑا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ مُطْمِئِنَيْنِ فَخَشِّينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا وہ جو بچہ تھا اس کے والدین بہت ہی نیک تھے, پارسا متقی تھے. اور یہ بچہ جو ہے یہ سرکش تھا اور اس کافر تھا, اس کی پیشانی بھی ٹکا ہوا تھا, اس کی وجہ سے والدین بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے ان کے والدین کے حق میں اچھا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو جو ہے وہ پھر اس کی بدلے میں بہتر انہیں عطا کیا. پھر میں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ یہ جو دیوار میں نے سیدھا کی ہے 2 یتیم بچوں کی ہے جو شہر میں تھے. ان کے نیچے اس کے والد نے خزانہ رکھا ہوا ہے, ان کے لیے یہ بڑے ہوں گے تو ان کے کام آئے گا. تو فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا بس تیرے رب نے ارادہ کیا کہ ان کی دیوار کو جب سیدھا کر دیا جائے
تو پھر میں نے اپنے رب کے حکم سے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ جب یہ بالغ ہو جائیں تو پھر اس خزانے کو نکال لیں اور پھر اسے استعمال کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو بڑا علم عطا کیا تھا، لیکن خضر علیہ السلام جمہور علماء کے نزدیک آپ نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے ولی کا درجہ نبی سے زیادہ ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کے پاس جانا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کے 28 تک اللہ پاک نے بڑی جامع دعا فرمائی۔ فرمایا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مالک کریم تیری توفیق سے رمضان شریف کا روزہ رکھا، ہمارے قابل کی درس قرآن سنا، اپنی بارگاہ سے قبولیت عطا فرما، ہمارے حال میں رحم و کرم فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔